سکتے تو وہ الگ ہوتا ہے. برادریاں جیتتی ہیں, برادریاں ہارتی ہیں, پارٹیاں جیتتی ہیں, یہ ہے. لیکن ہم شکست ہمیں ہوئی ہے وہاں, جو ہم سوچ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا. لیکن الحمدللہ اگلا آپ دیکھیے گا, آج کپتان نے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلا لوکل گورنمنٹ کے ٹکٹس, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں میں خود دوں گا. پورے پاکستان میں ان کی ڈائریکشنز آ گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر صاحب کی کہ انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ کے جو آئندہ جو بھی بورڈز, اس دفعہ غلطی میری, بورڈ بھی نہیں بنا تھا وہاں, پارلیمانی بورڈ نہیں تھا. انشاءاللہ اب خود مانیٹر کیا جائے گا, پارٹی چیئرمین خود مانیٹر کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ وہی آئے گا جو جی بی میں تھا, جو کشمیر میں تھا, جو 18 میں تھا, جو انشاءاللہ 23 میں ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ باقی یہ جو بغلیں بجاتے ہیں, مطلب آپ دیکھیں نا, ایک پاکستان بننے سے پہلی پارٹی ہے, پاکستان کو بھی انہوں نے نہیں مان رہے تھے وہ لوگ. اس کے بعد 50 سالہ پرانی پارٹی ہے, اس کے بعد نون لیگ ہے, 2 ہی پارٹیاں ہوتی تھیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہر صوبے میں کسی بھی پارٹی کا مقابلہ ہے تو ورسز تحریک انصاف ہے. آپ دیکھیں نا, عمران خان کو تو کہتے ہیں نا سیاست ہی نہیں آتی. الحمدللہ عمران خان کو عوام کے دلوں میں رہنے کی سیاست آتی ہے, عمران کے دلوں میں رہتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کے پی سے نون لیگ روان دے فارغ, پیپلز پارٹی فارغ, پنجاب سے جے یو آئی فارغ, کے پی میں مقابلہ جے یو آئی سے, نون لیگ پی پی فارغ, پنجاب میں مقابلہ پی ٹی آئی کا نون لیگ سے, پیپلز پارٹی جے یو آئی فارغ, سندھ میں پی ٹی آئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے, نون لیگ اور جے یو آئی فارغ. تو میں کہنا چاہتا ہوں جی بی میں تحریک انصاف کا مقابلہ ان سب سے, بقیہ تمام جماعتیں فارغ. کشمیر میں تحریک انصاف کا مقابلہ ان سب سے, تمام جماعتیں فارغ. اور بلوچستان میں ہمارا اور ہمارے اتحادیوں کا مقابلہ ان تمام جماعتوں سے, سب فارغ. تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک قومی پارٹی, ایک ملک گیر پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ایک ملک گیر پارٹی کے طور پہ سامنے آ چکی ہے, مقبول پارٹی کے طور پہ سامنے آ چکی ہے, اور مختلف علاقوں سے, مختلف صوبوں سے ان کے صفایا ہو چکے. 20 کروڑ خرچ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں وہ صاحب, فیڈریشن میں رہ کے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اپنی کارروائیاں ڈالی. 20 کروڑ کے انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ پتہ نہیں انہوں نے خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو کارروائی ڈالنی چاہیے. تو انشاءاللہ بقیہ جو کے پی کے الیکشنز آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر تحریک انصاف بھرپور کامیابیاں کرے گی, اور جو کامیابی حاصل کرے گی, جو ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو ہم نہیں دہرائیں گے, جو ہم نے ٹکٹ دینے میں جو غلطیاں کی ہیں. اب ایک اور المناک واقعہ, افسوسناک واقعہ, شیر شاہ واقعہ. شیر شاہ میں جو نالا دھماکہ ہوا, 17 شہری بیچارے جان سے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اس میں سبھی بہت محترم ہیں, لیکن ایک خاص ہمارے عالمگیر خان صاحب کے والد صاحب بھی, دلاور خان صاحب بھی اس میں بیچارے جان سے چلے گئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالمگیر اس شہر کے لوگوں کو ان گٹروں سے بچانے کی جنگ لڑتے لڑتے اپنے والد کو اس گٹر گردی کی نظر ہو گئے. اس کے والد اس سندھ حکومت کی, اس کے ایم سی کی, اس نالائق نامراد, اس نوست زدہ حکومت کی گٹر گردی کا نظر ہو کر ہمارے ایک ایم این اے صاحب نے اپنے والد کو کھو دیا. آج ہم یقین کریں گے کہ ٹھیک کرتا تھا وہ, اگر مراد علی شاہ صاحب کی تصویر گٹر پہ لگاتا تھا ٹھیک کرتا تھا, بلاول زرداری کی تصویر گٹر پہ لگاتا تھا ٹھیک کرتا تھا. آج اسی گٹر نالے کے نظر ہو کر 17 لوگ چلے گئے. اس سے پہلے بھی ہوا ایسا. میں کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے کہ آج سے 5 روز پہلے محمود آباد نالے کا افتتاح ہوا, اور گجر نالا کافی حد تک ٹھیک ہو چکا, کورنگی نالا کافی حد تک ٹھیک ہو چکا. جب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت 3 بڑے نالے ہم نے صاف کرنے تھے, جس میں گجر نالا, اورنگی نالا اور محمود آباد نالا تھا, جبکہ 41 کے ایم سی کے نالے, جس میں سے یہ نالا بھی شامل تھا, اور 500 کے قریب ڈی ایم سیز کے نالے سندھ حکومت نے وہ کرنے تھے, صاف کرنے تھے. اور میں کہنا چاہتا ہوں نہایت افسوس سے کہ سندھ حکومت ان نالوں کو صاف کرنے میں ناکام ہوئی, اور یہ جو دھماکہ ہوا
اس کی ذمہ دار یہ سندھ کی ناجائز نامراد نوسط زدہ حکومت ہے کہ انہوں نے اس نالے کو صاف نہیں کیا، اور یہ ایسے کئی نالے ہیں۔ تو اس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کے ایم سی کے نالوں کی صفائی، ڈی ایم سی کے نالوں کی صفائی، وہ انہوں نے نہیں کی۔ اب دوسرا اینگل لیجئے، سائٹ کس کا ادارہ ہے؟ اب وہ ایف آئی آریں کاٹ رہے، بھائی 1965 کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے، یہ ڈی ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ 1965 میں یہ غلط ہوا، چلو اس وقت جس نے بنائی تو 70 کے بعد تو اب آگے 50 سال سے آپ موجود تھے، ہٹا دیتے نا اس کو۔ 1971 میں پی پی کی گورنمنٹ آئی اور مختلف 4-5 ادوار رہے ان کے، 6-7-8 ادوار ان کے پروونشل گورنمنٹ کے رہے ہیں، اور اس کے بعد اب تو سپریم کورٹ نے نالوں کے اوپر انکروچمنٹ کا ہٹانے کا کہا ہوا تھا، ہٹا دیتے۔ نہ نالا صاف کیا، نہ گٹروں کو صاف کیا، جس کی وجہ سے یہ گٹر گردی کا شکار ہو گئے، 17 لوگ جان سے چلے گئے، پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو گئے۔ سائٹ نے ذمہ داری نہیں نبھائی اپنی، ان کی ذمہ داری تھی، اب بڑے بڑے بیانات آگے دے رہے ہیں۔ دوسرا، ہم ان کا ماشاءاللہ انوکھا لاڈلا جو کہ کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں آج کل، جو کہ انوائرمنٹ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں پچھلے 6-7 سال سے، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، جس کا ایک بڑا ڈاکو قسم کا نئی مغل ہے، پتہ نہیں سلیم مغل ہے، اس کا پی ڈی بھی ہے، انچارج ہے۔ سیپا کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی انڈسٹریل ویسٹ، کوئی نالا، کوئی کیمیکلز کسی نالے میں جا رہے ہیں تو اس کو انڈسٹری میں ایفلوئنٹ پلانٹ کے ذریعے صاف کرانا سیپا کی ذمہ داری تھی، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جب بھتہ آتا ہے تو سائیں چپ ہو جاتا ہے۔ جب بھتہ کہیں سے آتا ہے تو گندا نالا بھی چلتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اس نالے کی ذمہ دار کے ایم سی، جس کا ایڈمنسٹریٹر انوکھا لاڈلا، ذمہ دار پیپلز پارٹی۔ سائٹ نے اگر بلڈنگ کو انلیگل بننے دیا تو ذمہ دار سندھ حکومت اور یہ نامراد حکومت، اور انوائرمنٹ کی میں اگر انڈسٹریل ویسٹ آیا اور جس نے گیسز بنائے تو اس کی ذمہ دار بھی یہی سندھ حکومت۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 17 لوگ، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ واقعات ہو گئے۔ اور بات کرتے ہیں انکروچمنٹ کی، جہاں انہوں نے سسٹم کو زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں انکروچمنٹ، وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں انکروچمنٹ خالی ہو رہی ہوتی ہے۔ گلستان جوہر میں 50 بنگلے کے ڈی اے کو نے خود الاٹ کیا، وہ پہنچ گئی مالک بننے کے لیے، وہ بیچارے شہری وہاں گلستان جوہر میں باہر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اس شہر کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں علی حسن بروہی، ایک مافیا جو کہ پتنے میں فارنرز کے کس کیس میں، منی لانڈرنگ کس کیسز میں، سب ایف آئی اے بھی تحقیقات اس کی کر رہی ہے، لازمی بچتا نہیں ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی۔ اس کے ذریعے انکروچمنٹ کی پولیس اور مل کے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں، گوٹھوں سے بے دخل کر رہے ہیں، کے ڈی اے کو بے دخل کر رہے ہیں، جو زمین ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ بے دخل کرتے ہیں، وہاں ان کو خیال نہیں آتا۔ لیکن سپریم کورٹ کوئی آرڈر کر دے تو وہاں کہتے ہیں ہم تو نہیں کرنے دیں گے، اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو بل آیا تھا، میرے صحافی بھائیوں آپ لوگ سندھ اسمبلی میں موجود تھے، ایک بل آیا تھا جس میں بڑا انہوں نے نسلے کا مسئلہ بتایا تھا، بڑا درد بتایا تھا نسلہ کا۔ اس بل میں اس جیسی تمام بلڈنگز کو یہ ریگولرائز کرنا چاہ رہے تھے، جو نالے پہ ہے، رستے پہ ہے، روڈ پہ ہے، گراؤنڈ پہ ہے۔ آج بھی پورشن بن رہے ہیں آج۔ جی نہیں، بل جو لائے تھے بھائی، آرڈیننس تو بات کی بات ہے، بل بھی تو لائے تھے، اسمبلی میں بل لائے تھے کہ جی تمام غیر قانونی بلڈنگ، آپ بھول گئے، کدھر بھول گئے سائیں؟ ہمیں یاد ہے، آپ بھول جاؤ بے شک، ہمیں یاد ہے، یہ بل بھی انہوں نے پاس کرایا تھا، قرارداد پاس کرائی تھی کہ جی تمام جو ہے بلڈنگز کو ان کو اس کو بل کی صورت میں لانا ہے، انہوں نے قرارداد پاس کرائی تھی، پھر اس کو بل کی صورت میں لانا تھا، پھر اس کو آرڈیننس میں کنورٹ کر دیا، اور آرڈیننس بنا دیا کہ ساری مطلب اس کو زمین ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی قسم کی جو قاتل بلڈنگز ہیں آج بھی پورشنز بن رہے ہیں۔ یہ قرارداد میں سپریم کورٹ کے خلاف جا کر گورنر صاحب کو سپریم کورٹ سے لڑانا چاہتے تھے، ہر آرڈر جو سپریم کورٹ کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آرڈیننس بھی اسی بلڈنگز کو، اس قسم کی جو ہزاروں بلڈنگز کو ریگولرائز کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لانا چاہ رہے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان کی ہر کل الگ الگ ہے۔ اب ایک اور آج ایشو چل رہا ہے، پولیس افسران، ڈی آئی جیز، پی ایس پی افسران اور 2 پی اے ایس افسرز جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو کہ ان کی امپلائر ہے، جس کے نمائندے ہیں،
جن کے افسران ہیں ان کو انہوں نے آج دھمکی دی ہے, بلیک میل کیا ہے. افسوس کہنا چاہتا ہوں ان کی مکروہ چہرے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک آفسر قانون اور آئین کے مطابق اپنے جو ان کا امپلائر ہے وہ فیڈریشن کے افسران ہے, آئین کے آرٹیکل 240 اور 241 فیڈریشن کے افسران کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک پورے رولز مرتب کیے ہوئے, قانون موجود ہے. جن افسران نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے جا کے پوسٹ اپنا چارج لیا, آج ان کو دھمکیانہ لیٹر نکالا ہے, تنخواہ بند کر دو, اے سی آر غلط کر دو, ایل پی سی بند کر دو, پتہ نہیں کیا کیا, میں اور ان کی اے سی آر خراب کر دوں. میں کہتا ہوں کیا بے شرمی ہے. اگر کوئی رولز کے مطابق افسرانوں کو غلام بنانا چاہ رہے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذاتی غلام بن جائیں. 20 گریڈ کا افسر, یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, پی ایس پی, آپ کے کوئی سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھرتی نہیں ہوتی ہے, یہ آپ کے ڈائریکٹ بھرتی کیے ہوئے لوگ نہیں ہوتے کرمنلز. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں, آگے بڑھتے, بعد میں یہاں کے آپ خراب کر دیتے انہیں. سندھ میں جن کو آتا ہے کرپشن میں لگاتے ہو, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لیکن اگر انہوں نے افسران نے, پی ایس پی اور پی ایس افسران نے یہاں سے ریلیو ہو کر چلے گئے اور آرڈرز کو بیک کیا, آج ان کو دھمکی آمیز لیٹر نکالا. اور نکالا بھی کس نے؟ فیاض جتوئی, جو خود انڈر ٹرانسفر ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اوبے نہیں کیا ہے. سیکٹری سروسز خود منع کر رہا ہے کہ جی ہمیں نہیں جانا چاہیے باہر. اور سیکٹری سروسز فیاض جتوئی جو کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے, چیف سیکٹری ہے, ڈیفیکٹو سی ایس ہے, سندھ سی ایم ہاؤس میں 2-2.5 سال سے بیٹھ کے ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہے. اسی انداز سے فاروق بشیر جو کہ ڈیفیکٹو آئی جی ہے, اور مقصود میمن صاحب ماشاءاللہ, ان کو تو پتہ ہی زرداری فورس کے سربراہ ہیں, وہ ایس ایس یو زرداری فورس ہے, جب سے آئے ادھر سے ہلتے ہی نہیں ہیں. ایس پی بھی وہیں کے, ڈی آئی جی بھی ایڈمن بن گئے. ان لوگوں کو بچانے کے لیے خود ہی لیٹر نکلوا لیے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب, آپ آئین کی خلاف ورزیاں کر کے آپ سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں اس ملک کے لیے. آپ ایسے کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی سندھ کو سوچنے پہ مجبور نہ کرو. تو یہ جو افسران کے حوالے سے آج جنہوں نے دھمکی آمیز لیٹر لکھا ہے, میں فیڈرل گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ان تمام افسران کو جنہوں نے قانون اور آئین کے مطابق جا کر فیڈرل گورنمنٹ میں جوائن کیا ہے, ان کو ان کی بلیک میلنگ سے بچایا جائے. ان کی یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست گردی ہے, اور یہ سندھ وزیر اعلیٰ سندھ جو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو انہی کے مقصود میمن قسم کے. اچھا حسن نقوی, وہ بھی نہیں, اس کو بھی لکھ دیا تم بھی نہ جانا, خود کو خود لیٹر لکھوا لیا ہے حسن نقوی صاحب. چونکہ سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہے, اور حسن نقوی صاحب سیکٹری فائنانس رہے ہیں, ان خود کو لیٹر لکھوا دیا. فیاض جتوئی, حسن نقوی, مقصود میمن, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو یہاں سے نہیں چھوڑ رہے ہیں. اب میں کہنا چاہتا ہوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ, میں جا نہیں سکا نواب شاہ, لیکن ہمیں اگر ہماری بہن بیٹیاں, ہمارے لوگ روڈ پر بیٹھے ہیں سردی میں کسی ایشو پر, تو یہاں بیٹھ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے وکلا صاحبان نے ان سے مشورہ کیا, ہم نے ہمارے پارلیمنٹیرینز کی, اسمبلی ممبرز کی. یہ نواب ولی محمد ڈسٹرکٹ نواب شاہ, نواب ولی محمد کا علاقہ ہے جہاں کے ایک کیٹی زرداری بنائی جا رہی ہے. علی حسن زرداری نے, جو کہ ٹھٹھا میں بھی ہزارہ ایکڑ زمینیں قبضہ کر لی ہیں, علی حسن زرداری کے فرنٹ مینس نے ایک جھیل, کیٹی میں جھیل پہ قبضہ کرنے کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین, بھنڈ برادری ہے اور سولنگی برادری ہے, سنگرا برادری ہے, اس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے پولیس کے ذریعے. اور یہ بیچارے پچھلے 10-15 روز سے مظاہرہ کر رہے تھے. کل سے یہ اپنے بچوں سمیت, خواتین سمیت سخت سردی میں روڈ پر بیٹھے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے فوری طور پہ ان کے قبضے خالی کیے جائیں, ان کے خلاف یہ جو پولیس گردی ہے بند کی جائے, اور نہیں تو تحریک انصاف ان کے دھرنے میں شامل ہو کر ان کے ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس انداز سے پولیس گردی عام تھی, گٹر گردی تو اب شروع ہو گئی ہے پولیس میں. جیسے ابھی ہمارا وہاب ریاض نام کا ایک بیچارہ کورنگی میں ایک نوجوان کو پولیس نے مار دیا, ارسلان کو مار دیا, ٹنڈو ارسلان محسود کو ٹنڈو والا یار میں ابھی 3 دن پہلے پولیس تھانے میں لوگ مار دیا. سندھ پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے. سندھ کو الیکشن, یہ پولیس کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, یہ زیادتی زبردستی کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. شبیر بھائی تھوڑی سی بات کریں گے, پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں, چونکہ ان کا یہ حلقہ ہے جو شیر شاہ کا حلقہ ہے.
ڈیٹیل بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی اللہ علی رسول الکریم. جیسے کہ علی میں نے بتایا شیشہ کی جو صورتحال تھی. اچھا اس سے پہلے 6 ماہ پہلے ہم ایز اے پی ٹی آئی وہاں تمام احتجاج بھی ہم کرتے رہے اور تمام ڈپارٹمنٹ کو ہم نے خط بھی لکھے کہ جو شیشہ ہے اور سائڈ ایریا پورا جو ہے گٹر سیوریج کے پانی پہ واقع ہے اور تمام نالے ضبط کر لیے گئے. اچھا یہ جو واقع ہوا تھا یہ تو پھر بھی انڈسٹریل ایریا میں تھا اور ایک ہاف ڈے تھا. خدا نہ خواستہ ورکنگ ڈے ہوتا تو اس پہ کیا مظاہرہ ہوتا, لیکن اس کے سامنے جو سامنے علاقہ ہے وہ شیشہ کالونی ہے جو وہاں سے لے کر لیاری ایکسیس وے تک جو نالا جا رہا پورا کورڈ ہے اور ٹوٹا انکروچ ہے. اچھا اس پہ ہم نے جو ہے ایس ایس پی صاحب ڈی سی صاحب کو کمشنر صاحب کو 12 باور کرایا کہ جناب اس جو نالے کو مکمل طریقے سے ناجائز تجاویزات ختم کی جائے, اور اگر ناجائز تجاویزات ختم نہیں ہوئی, یہ چھوٹا میں اللہ نہ کرے یہ تو ابھی انڈسٹریل ایریا میں واقع ہوا تھا, 17 مرڈر بیچارے شہید ہوئے. خدا نہ خواستہ اگر یہ یہاں اگر اس روڈ پر آگے جائے نالے کے اوپر تو یہ پورے اس پہ اسکول بنے ہوئے, گھر بنے ہوئے, خدا نہ خواستہ ہو یہ پورا پیک ہے. اگر اللہ نہ کرے میں میڈیا کے ذریعے دوبارہ یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا واقع ہو تو بہت زیادہ ہوگی, ناقابل نقصان تلافی نقصان ہوگا. میں اس فورم سے چیف جسٹس صاحب کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نالوں کی ایک مہم چلائی ہوئی ہے, تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں آئے سائڈ ایریا میں آئے. اچھا سائڈ ایریا میں 212 سے زیادہ فیکٹری ایسی ہیں جن کو ناجائز لیز کر کے نالے ان کو انڈر کر دیے گئے. اچھا اس کی پوری لسٹ آپ پر موجود ہے اور یہ بات ہم نے ایم ڈی سائڈ کو بتا چکے ہیں کہ جناب یہ تمام نالے جو ہیں بلکہ آپ کو ابھی بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ایس ایس پی آفس کے سامنے ایک مارکیٹ نالے ابھی بھی تعمیرات ہو رہے ہیں وہاں پر, اس کے پیچھے بھی تعمیرات شروع ہو رہی ہیں, وہاں پلر بھی لگے ہوئے, اس کی تصویر میں آپ کو بتا دیں ابھی بھی کام شروع ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہم اچھا یہ کام کس کا ہے؟ یہ سائٹ لمیٹڈ کا کام ہے. سائٹ لمیٹڈ کس کے ماتے تھے؟ حکومت سندھ کے ماتے تھے. اور یہاں کیا ہوتا ہے سائٹ لمیٹڈ پہ وہ افسران بیٹھے ہوئے جو ناجائز لیز بھی دے رہے ہیں کہ یہ بولتے ہیں کہ جناب لیز ایریا کا ہے. لیز اگر میں ہوم سیکرٹری صاحب نے جو کیا میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لیز ہو یا نہ لیز ہو جو بھی نالوں پر ہوگا ان کو توڑا جائے گا. تو میں ایک بار تمام اعلیٰ حکام سے اور خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ تو سنے گی نہیں کیونکہ ان کا کام سننا نہیں ہے, کام کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, ان کے اپنے ڈبے بھرے جاتے ہیں. لیکن خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سائڈ ایریا میں آ کر جو ہمارے یہاں نالوں پہ قبضے ہو چکے ہیں, جو فیکٹری بن چکی ہے, جو پارکنگ ہے ان کو ختم کرا جائے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو. بہت بہت شکریہ. جی فرمائیے. دیکھیے ایک تو آپ نے کہا کہ نالوں کے خلاف انکروچ, ہم کہتے ہیں کہ نالوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہیں غریب لوگ جنہیں کسی نے بسا دیا, ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, ان کو کہیں اور آباد کیا جائے, جیسا کہ گجر نالہ, اورنگی نالہ اور محمود آباد نالے میں ہوا, اسی فالو کیا جائے. بہت ساری زمینیں ہیں, جب ان کے پاس ان کے سسٹمز کو زمینیں قبضہ کرنے کے لیے مل جاتی ہیں تو اگر وزیر اعلیٰ سندھ نے زمین دے سکتا تو علی حسن گروہی کو دے دے, وہ دے دے گا زمین. تو جو غریب لوگ ہیں 50 گز 60 80 گز ان کو تو کمپنسیٹ کیا جائے, لیکن اگر کوئی فیکٹریز ہیں, ان کی پارکنگز ہیں, کوئی بڑی سرکاری بلڈنگز ہیں, ان کو خالی کرا دیا جائے. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا سٹینڈ کچھ اور ہوتا ہے. ہمارا سٹینڈ ہوتا ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کریں, کہیں اور پلاٹ دیں جیسے لیاری میں دیا تھا, لیکن ان کو در بدر نہیں ہونے دیا جائے. دوسرا, کراچی میں مقابلہ انشاءاللہ ہمارا کسی سے نہیں ہے. کراچی میں الحمدللہ کراچی کپتان کا ہے, کراچی عمران خان کا ہے, کراچی تحریک انصاف کا ہے, باقی تمام پارٹیز ہوں گی. الٹیمیٹلی الیکشن ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گیپ اتنا زیادہ ہے, لیکن کہیں مختلف جگہوں پہ, کہیں مضافاتی علاقوں میں پیپلز پارٹی سے ہو جائے گا, کہیں این کے ایم سے ہوگا, کہیں کسی سے ہوگا, لیکن انشاءاللہ کراچی کپتان ہے.
यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आपसे भी ये सवाल है। वो कहते हैं कि हमने अपोजिशन की सारी जो तरामीम थी वो शामिल कर ली हैं इस बिल में, अब ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आप बताएं इसमें आप शामिल क्या करवाना चाहते हैं? जो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये हमें मामू बनाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट जो है अपोजिशन को और मीडिया को सबको मामू बनाना चाह रही है। मैंने जैसे पहले कहा था कि असल इशू अमेंडमेंट आई है 2013 के बिल में, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। वो एक इतना बड़ा वायलेशन है आइन के आर्टिकल 7, 8, 32 एंड 148 की। उसके अंदर तमाम इख्तियारात, मोटे मोटे इख्तियार देखिए ना, वाटर बोर्ड वापस ले लिया, SBCA वापस ले लिया, कचरा वापस, बहुत कुछ वापस ले लिया, टैक्स कलेक्शन के इख्तियार, लंबी फहरिस्त है। 2013 का इख्तियार कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता है। अब कहते हैं ना कि कुएं के पानी निकालने से कुछ नहीं होगा, कुत्ता निकालना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट्स को, ये तो कुत्ते की दुम है, कान है, कुत्ते की दुम निकालने से कुछ नहीं होगा, कुत्ता निकालना पड़ेगा। 2013 में इश्यूज हैं बहुत। और ये जो बात करते हैं, बिल में गवर्नर साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी, 4-5 इन्होंने वापस ले ली। लेकिन असल तो इशू, चूंकि गवर्नर का तो एक महदूद मैंडेट था कि जो चीज बिल में जा रही उसमें कर सकते थे। देखिए, हम कहते हैं कि इसको आइन के आर्टिकल 240A से मुतसादिम है। ये तमाम कुछ 15-16 छिके हैं तो आइन के आर्टिकल 2013 की, जिनको वापस होना चाहिए। और देखिए, रियासत या गवर्नमेंट, उसका मतलब है वाज़े हो चुका है, 3 टियर्स, फेडरेशन, सूबा और लोकल गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट कहती है रियासत और गवर्नमेंट का मतलब है सूबे में आगे ख़त्म हो जाता है। ये NFC के तहत इख्तियार लेना चाहते हैं, PFC के तहत नहीं देना चाहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आइन जो इख्तियार दे रहा है उसको उससे मुताबिकत रखते हुए एक्ट बना दीजिए, हमें कबूल होगा। ये काला कानून है, ये जालमाना कानून है, ये जरदाराना कानून है, ये बाजाराना कानून है। हम ना इस सरदारी सिस्टम को मानते हैं। ये सरदारी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जरदारी सिस्टम को मजबूत करने के लिए और बाजारी सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है। अब बाजारी को पता नहीं आप क्या समझते होंगे। देखिए, 2 मुराद अली शाह साहब हैं, एक है मुराद अली शाह साहब भिरिया वाले और एक है बाजारा वाले। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि बाजारी मुराद अली शाह साहब जो बाजारा से हैं, वो मैं पता नहीं आप लोग समझ रहे हो कि मैं कोई सलीम बाजारी की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब ये है कि 2 मुराद अली शाह साहब हैं सिंध असेंबली में, एक है भिरिया रोड के, एक है बाजारा के। तो इसलिए बाजारा मीन्स मुराद अली शाह, बाजारी एंड जरदारी, ये 2 सिस्टम इनको हम नहीं चलने देंगे। अच्छा, ये बताएं आपकी क्या इतलात हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आलमगीर की तरफ से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि उनके वालिद को धमाके में जो है हलाक किया गया है। स्विस साउदर्न गैस पर कहा गया कि गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है, लेकिन उनकी तस्दीक आ चुकी है कि उनकी कोई यहाँ से इस जगह पर कोई लाइन नहीं जा रही थी, लिहाजा वो उनकी तरफ से भी धमाका नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा धमाका, जिससे इतना बड़ा नुकसान, 17 जाने गई और बाकी लोग जख्मी हुए। आप भी फेडरल गवर्नमेंट में, आपके पास भी इदारे, आपकी क्या इतलात है, इसमें कितनी सदाकत है, जिम्मेदार कौन है, कैसे हुआ धमाका? देखिए, सबसे पहली बात तो आलमगीर खान साहब से मेरी बात नहीं हुई। उन्होंने, अगर जो कहते हैं जिनका वालिद गए और जिनके दीगर जो मुतासरीन हैं, वो जो भी खदशे का इजहार करते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस धमाके के वाक़े की JIT बननी चाहिए, और ताकि तमाम पहलुओं को गौर कर लें। सुई सदर्न गैस का क्लेम है कि हमारी कोई लाइन नहीं टूटी है। पहले दिन से बात कर रहे हैं कि जी वो चूँकि नीचे से गटर है और अक्सर ये होते रहते हैं, गैस इकट्ठी हो जाती है। तो हम ना एक्सपर्ट हैं, ना बम डिस्पोजल स्क्वाड के लोग हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, JIT बननी चाहिए। उसके तहत जो भी, अगर आलमगीर खान साहब के जो खदशात हैं उसको सामने रखते हुए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये गटर गर्दी है, सिंध हुकूमत की गटर गर्दी, मैं इसको समझता हूँ। जब तक कोई और पहलू सामने ना आ जाए कि गटरों में नाले सफाई ना करने के ऊपर सारी तबाही मची। देखिए, पूरे सिंध में, मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, सिंध में कोई 39 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्ज़े हैं और ये सरदारों ने, और आजकल सरदारों से बड़े जरदार बन चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने जहाँ चाहते हैं वो कब्ज़े कर लेते हैं, जैसे चाहते हैं कब्ज़े कर लेते हैं। हम समझ सकते हैं कि जुल्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं तो बार बार कह चुका हूँ,
ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. سندھ میں جو زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں کہیں بھی ہوئے ہیں, کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک, ایک سینئر جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور ایک دفعہ یہ جو ریاست کے زمینیں ہیں, جو ریاست کا سمجھیں کہ پاکستانیوں کی زمینیں ہیں, اس کے اوپر انکوائری. دیکھیے سندھ حکومت یہ نوسر بازوں کا ٹولہ ہے ایک, انہوں نے کوئی رابطہ ہم سے نہیں کیا. میں بتانا چاہتا ہوں اس روز بھی مجھے افسوس ہے ناصر شاہ صاحب پہ, ہم تو سید بادشاہ سمجھتے تھے, آئے ہمیں کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات چیت کا انہوں نے ہم سے ایسا چینل نہیں کھولا, لیکن اب بات چیت کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں. بات چیت کرنی ہے, پہلے واپس لو, ڈائیلاگ کر لیں گے. صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ کراچی عمران خان کا ہے, کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا پی ٹی آئی کا ایم کیو ایم سے بھی مقابلہ ختم ہو چکا ہے؟ اور جسٹس وجی صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان پہ الزام لگایا کہ وہ 30 لاکھ روپے جہانگیر ترین سے لیتے تھے. یہ الزام لگانے کے بعد وہ فوراً ہی ایم کیو ایم کے دفتر اگلے روز چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے. تو کیا سمجھ رہے ہیں ایم کیو ایم اور آپ کا الائنس برقرار رہے گا؟ کوئی اچھے تعلقات ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں یا ختم ہونے والا ہے یہ اتحاد؟ وہ کون ہے ٹک ٹاکر, کون ہے وہ, کیا نام ہے اس کا؟ حریم شاہ. واہ, جیسے حریم شاہ مشہور ہونے کے لیے کسی کا نام لگاتی ہے نا, گھڑی دکھاتی ہے, اس لیے جسٹس وجی بند پڑے ہوئے تھے, گم ہوئے تھے, انہوں نے عمران خان کا ذکر کر دیا, وہ بھی خبروں میں آ گئے. اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. مشہور ہونے کے لیے, کمپنی کی مشہوری کے لیے پرانی پارٹی ہے.